سیدہ ہائے سیدہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا بابا میرے بابا. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے انعام پر، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر. وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہے. بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے. اس کے معنی دلوں سے پیوست ہیں، اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی رویت زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت کا بیان محال ہے. اس نے چیزوں کو بنا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے. صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے اسے نہ تخلیق کے نمونے کی ضرورت تھی نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں. وہ تقاضۂ عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، چونکہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا، تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچ آئیں. میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقروم تھی. آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے. اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کی تکمیل کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتمی مقدرات کو نافذ کریں. مگر آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور جان بوجھ کر خدا کے انکار میں مبتلا ہیں. آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے با بصیرت بنایا، دین قویم اور صراط مستقیم کی دعوت دی. اس کے بعد اللہ نے نہایت شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا، اور وہ اب اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں. ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے، اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے. خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی اور وحی کا امین اور مخلوقات میں منتخب، مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا. اس پر سلام پر رحمت اور برکت خدا ہو. بندگان خدا، تم اس کے حکم کا مرکز، اس کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین اور امتوں تک اس کے پیغام رسا ہو. تمہارا خیال ہے اس پر تمہارا کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے. وہ خدا کی کتاب، قرآن ناطق، قرآن صادق، نور ساطع اور ضیاء روشن ہے، جس کی بصیرت نمایاں اور اسرار واضح ہے، ظواہر منور ہیں اور اس کا اتباع قابل رشک ہے. وہ قائد رضائے الہی ہے اور اس کی سماعت ذریعہ نجات ہے. اسی سے اللہ کی روشن حجتیں، اس کے واضح فرائض، محو محرمات، روشن بینات،
کافی دلائل، مندوب فضائل، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوٰۃ کو نفس کی صفائی اور رزق کی زیادتی، اور روزے کو خلوص کے استحکام، حج کو دین کی تقویت، عدل کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت کے نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، امر بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحمی کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، عفائے نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، اور ترک سرقت کو عفت کا سبب قرار دیا ہے۔ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا۔ اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں، یہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں اور نہ غلط کہتی ہوں۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عرب میں ان کو صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کو ان کا بھائی پاؤ گے۔ اور اس نسبت کا کیا کہنا، میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر، ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی حکمت اور معز حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ وہ مسلسل بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہو گئی، حق کی روشنی ظاہر ہو گئی، دین کا ذمہ دار گویا ہو گیا، شیاطین کے ناطق گنگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفر و افتراء کی گرہیں کھل گئیں، اور تم لوگوں نے اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا تھا اور انہیں حق طہارت عطا کیا تھا۔ تم جہنم کے کنارے پر تھے، میرے باپ نے تم کو بچایا۔ تم ہر لالچے کے لیے مال غنیمت اور ہر زود و کار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے خطرے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ محمد کے ذریعے تمہیں ان ساری مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے ان کے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جد و جہد کرنے والے، رسول اللہ کے قریبی، اولیاء اللہ کے سردار، بند و نصیحت کرنے والے سنجیدہ اور کوشش کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے تھے۔ اور تم عیش کی زندگی آرام و چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواہاں تھے۔ تم لڑائی سے منہ موڑ لیتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا
تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی، گمراہی کا منادی ہونے لگا، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کو قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا، تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو تم غصہ ور ثابت ہوئے، تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسروں کے چشموں پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب ہے اور زخم کشادہ ہے، جراحت مندمل نہیں ہوئی ہے اور رسول قبر میں سو بھی نہیں سکے ہیں، یہ جلد بازی تم نے فتنے کے خوف سے کی، حالانکہ تم خود فتنے میں پڑ گئے، اور جہنم تو تمام کفار کو محیط ہے۔ افسوس تم پر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں بہک رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، احکام آشکار، علائم روشن، نواہی تابندہ اور اوامر نمایاں ہیں۔ اے جوان مرد گروہ، ملت و قوم کے بازوؤں، اسلام کے ناصروں، یہ میرے حق سے چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول میرے باپ نہ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم لوگوں میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں کوشاں ہوں، اور وہ قوت تھی کہ جس کی میں طالب اور تبع دعوں میں ہوں۔ کیا یہ تمہارا بہانہ ہے کہ رسول کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رکھنا وسیع شاداب کشادہ ہو گیا ہے، زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن، پہاڑ سرنگو، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانحہ۔ خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح و شام آواز بلند تلاوت و الحان کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے جو انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم تھا اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی؟ تم باخبر بھی ہو؟ تمہارے پاس اسباب، اشخاص، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ تو تم میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سلام دانہ زمانہ تھے۔ تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تاپ اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ پر ہیں جہاں ہم حکم دیا کرتے تھے اور تم فرما برداری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانہ کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے پست ہو گئے، افتراء کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے جا رہے ہو؟ اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھ کے قدم پیچھے کیوں ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو؟ برا ہو اس قوم کا کہ جس نے اپنی قسم کو عہد کرنے کے بعد توڑا اور رسول کو نکالنے کی فکر کی، اور پہلے تم سے مقابلہ کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو۔
اور تم نے بست و بشارت کے صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے، جو سنا تھا اسے پھینک دیا اور باطل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا۔ خیر، تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خیر، مجھے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے، جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے، چاہے تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملائمت دائمی سے موسوم ہے، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، اور عن قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، نہ میرا باپ احکام خدا سے روکنے والا تھا اور نہ اس کا مخالف تھا، وہ آثار قرآن کا اتباع کرتا تھا اور اس کے سوروں کے ساتھ چلتا تھا۔ کیا تم لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ اپنی غداری کا الزام اس کے سر ڈال دو؟ یہ ان کے انتقال کے بعد ایسی ہی سازش ہے جیسی ان کی زندگی میں کی گئی تھی۔ دیکھو، یہ کتاب خدا حاکم عادل اور قول فیصل ہے، جو اعلان کر رہی ہے کہ خدایا وہ ولی دے دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور سلمان داؤد کے وارث ہوئے۔ خدائے عز و جل نے تمام حصے اور فرائض کے تمام احکام بیان کر دیے ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور اس طرح تمام اہل باطل کے بہانوں کو باطل کر دیا ہے، اور قیامت تک کے تمام شبہات خیالات کو ختم کر دیا ہے۔ یقیناً یہ تم لوگوں کے نفس نے ایک بات کر لی ہے، تو اب میں بھی صبر جمیل سے کام لے رہی ہوں، اور اللہ ہی تمہارے بیانات کے بارے میں میرا مددگار ہے۔ اے گروہ مسلمین جو حرف باطل کی طرف تیزی سے سبقت کرنے والے اور فعل قوی سے چشم پوشی کرنے والے ہو، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو، اور کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً تمہارے اعمال نے تمہارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، اور تمہاری سماعت اور بصارت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تم نے بدترین تعویل سے کام لیا ہے اور بدترین راستے کی نشاندہی کی ہے اور بدترین معاوضے پر سودا کیا ہے۔ ان قریب تم اس بوجھ کی سنگینی کا احساس کرو گے اور اس کے انجام کو بہت دردناک پاؤ گے، جب پردے اٹھائے جائیں گے اور پس پردہ کے نقصانات سامنے آ جائیں گے، اور خدا کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جن کا تمہیں گمان بھی ہے، اور اہل باطل خسارہ کو برداشت کریں گے۔ بابا، آپ کے بعد بڑی نئی نئی خبریں اور مصیبتیں سامنے آئیں کہ اگر آپ سامنے ہوتے تو مصائب کی یہ کثرت نہ ہوتی۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،